نے آپ سے کوئی کسی چیز کی طلب نہ کی۔ رب قدیر نے جب طلب کی ہے، رب قدیر نے صاف صاف قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے محبوب امتیوں سے فرما دو جب وہ دنیا سے آئے تو اہل بیت کی محبت لے کر کے آئے۔ آؤ میں بتا دو کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اپنے مبارک گھر کے اندر تشریف فرما تھی۔ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے چراغ کو گل کیا۔ آمنہ فرماتی ہے جب میں نے چراغ کو گل کیا، آمنہ فرماتی ہے کہ میرے گھر کی دیوار پھٹی۔ آمنہ فرماتی ہے کہ میرے گھر کی دیوار پھٹی ہے، اس میں سے روشنی نکلی۔ آمنہ فرما رہی ہے اس میں سے 3 عورتیں نکلی۔ ان 3 عورتوں کے قد اتنے لمبے تھے، اتنے لمبے تھے۔ آمنہ فرماتی ہے اتنے لمبے قدوں والی عورتیں میں نے دنیا کے اندر نہیں دیکھی، میں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ آمنہ فرماتی ہے کہ ان عورتوں سے میں نے پوچھا کہ اے آنے والی عورتیں ذرا اے بتا تم کون ہو؟ پھر فرماتی ہے اے آمنہ میں آدم کی بی بی حوا ہوں، اے آمنہ میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، اے آمنہ میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہوں۔ پھر آمنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا آپ کس لیے یہاں پر آئی ہو؟ ان عورتوں نے جواب دیا آمنہ آپ کی گودی میں نبیوں کا سردار جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں کائنات کا نظام بنا ہے، آپ کی گودی میں تشریف لانے والا ہے۔ اے آمنہ اس لیے میں تجھ کو مبارکباد دینے آئی ہوں، اے آمنہ اس لیے میں تجھ کو مبارکباد دینے آئی ہوں۔ پھر آمنہ فرماتی ہے پھر میں نے عجب رنگ والے پرندے دیکھے۔ آمنہ فرماتی ہے اتنے خوبصورت پرندے دنیا کے اندر نہیں ہوتے۔ آمنہ یہ فرما رہی ہے وہ پرندے اپنے چونچ میں موتی لے کر کے آتے۔ آمنہ فرما رہی ہے پھر وہ میرے بستر پہ بکھیر رہے تھے۔ آمنہ فرماتی ہے جب وہ میرے بستر پہ بکھیر رہے تھے آمنہ یہ بھی کہہ رہی ہے۔ آمنہ کہتی پھر میری نظر اٹھی تو پھر میں نے دیکھا ایک حسین و جمیل عورت اور چلی آ رہی ہے۔ آمنہ فرماتی ہے پھر اس آنے والی عورت سے میں نے پوچھا کہ اے آنے والی عورت ذرا تو بتا دے تو کون ہے؟ اس سونے چہرے والی دنیا کے اندر تو نہیں ہوا کرتی ہے۔ آمنہ سے فرماتی ہے اے آمنہ میں حوروں کی ملکہ ہوں۔ آمنہ فرماتی تم کس لیے یہاں پر آئی ہو؟ وہ حوروں کی ملکہ یہی جواب دے رہی ہے اے آمنہ جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی، پوری کائنات کا نظام بنا، وہ مالک جس کے صدقے میں رب قدیر نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہان کے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اے آمنہ وہ تیری گود میں تشریف لانے والا ہے، اے آمنہ تیری گود میں تشریف لانے والا ہے۔ او نبی جو آدم کا بھی نبی، او نبی جو داؤد کا بھی نبی، او نبی جو عیسیٰ کا بھی نبی، او نبی جو موسیٰ کا بھی نبی، او نبی جو زکریا کا بھی نبی، یہ 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، ان سب کا نبی تشریف لانے والا ہے۔ جب آمنہ کو اتنی بات پتا چلی، جب اتنی بات تھی مبارکباد جب حوروں کی ملکہ آئی ہے مبارکباد دیتی ہے، پھر آمنہ فرماتی ہے خرج من نور میری جسم سے ایک نور نکلا۔ آمنہ فرماتی کہ جب میرے جسم سے ایک نور نکلا، آمنہ فرماتی کہ میرا گھر تو چھوڑو سارا عالم روشن ہو گیا۔ آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے بیٹے کے چہرہ دیکھو میرا بیٹا کیسا ہے۔ آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا معطر غسل کیے آیا ہے، میرا بیٹا معطر غسل کیے ہوئے آیا ہے۔ آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے محمد عربی آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا۔ آؤ آدم نے سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، داؤد نے سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، زکریا نے سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، یحییٰ نے سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، ابراہیم نے سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، اسماعیل نے سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، زکریا نے سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا 1,00,000،
کم و بیش 2,40,000 پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، انہوں نے جب سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، غوث اعظم نے سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، خواجہ غریب نواز نے سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، جتنے ولی آئے سبوں نے جب سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، جب کائنات کا والی آیا، غریبوں کا رہبر آیا، رب حضرت امتی یا رب میرے امت کو میرے حوالے کر دے، امت کی طرف آؤ میں بتا دوں، رب قدیر نے فرمایا اے قلم ذرا لوح محفوظ پہ لکھ دے آدم کی امت کے بارے میں۔ قلم نے فرمایا مولا کیا لکھنا ہے؟ مولا نے فرمایا اے قلم ذرا لکھ کہ آدم کی امت میں جو نیک ہوں گے وہ میرے، جو گناہگار ہوں گے وہ جو گناہگار ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں۔ پھر رب قدیر نے فرمایا اے قلم ذرا لکھ داؤد کی امت کے بارے میں۔ قلم نے فرمایا مولا کیا لکھنا ہے؟ مولا نے فرمایا قلم قانون نہیں بدلے گا، وہی پرانا قانون رہے گا۔ ابراہیم کی امت کے بارے جب بات ابراہیم کی امت کی جب بات آئی، مولا نے فرمایا قلم لکھ ابراہیم کی امت کے بارے میں۔ مولا نے فرمایا قلم نے فرمایا مولا میں کیا لکھوں؟ قلم سے قلم نے اتنا فرمایا، مولا نے کہا قلم قانون نہیں بدلے گا، 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 پیغمبروں کی امتیوں کے بارے میں قانون لکھا گیا، قانون نہ بدلا گیا۔ پھر رب قدیر نے فرمایا قلم ذرا لکھ میرے محبوب کی امت کے بارے میں لکھ۔ قلم نے لکھنا شروع کیا، مولا نے فرمایا قلم ذرا ٹھہر جا۔ قلم کہتی اے مولا ابھی تک میں نے سارے نبیوں کی امت کے بارے میں لکھا، اے مولا ابھی تک میں نے جتنے امت نبیوں کے بارے میں بتاتے گئے مولا میں لکھتا گیا، مولا جب تیرے محبوب کی امت کی بات آئی ہے مولا مجھے ٹھہرا کیوں رہا ہے؟ مولا فرماتا ہے اے قلم وہ امت اور ہوگی، یہ وہ نبی اور ہوں گے، یہ امت میرے محبوب کی گناہگار امت ہے، اس کا قانون یہ رہے گا، اس کا قانون یہ رہے گا، وہ گناہگار امتی ہے، میں اللہ بخشنے والا غفار ہوں۔ جب اتنا فرمایا قلم نے لکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید کے اندر پڑھتے جا رہے ہیں کہ ایک امت ایسی آئے گی جو رات کے اندھیرے میں اگر صدقہ دے گی تو مولا فوراً قبول فرمائے گا، یا دن کے اجالے میں صدقہ دے گی مولا فوراً قبول فرمائے گا۔ موسیٰ کے دور میں یہ تھا، اگر موسیٰ کی امت کوئی صدقہ دیتی تھی رات کے اندھیرے میں چٹیل میدان کے اندر، یا تو بجلی آتی تھی جلا کر راکھ کر دیتی تھی، یا تو اٹھا کر کے لے جایا کرتی تھی، جو صدقہ قبول نہ ہوتا تھا وہی پڑا رہ جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا یہ امت مجھے دے دے، تو مولا نے فرمایا موسیٰ یہ امت تجھ کو کیسے دے دو، یہ امت کوئی اور نہیں ہے، یہ امت میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر موسیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے توریت کبریٰ کو پلٹا، موسیٰ فرماتے ہیں میں پھر پڑھتے جا رہا تھا، ایک جگہ اور ذکر آیا کہ ایک امت ایسی آئے گی جو گناہ کرے گی میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالوں گا، پردہ۔ موسیٰ کے زمانے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے دور کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی امت گناہ کرتی تھی تو اس کے پیشانی پہ اور اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے مولا یہ امت مجھے دے دے، مولا نے فرمایا موسیٰ یہ امت تجھے کیسے دے دو، یہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے گئے مولا اگر یہ امت مجھ کو نہیں دے سکتا تو اس امت میں مجھے پیدا فرما دے۔ وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اس امت میں آنے کے مولا سے طلب کر رہے ہیں، وہ آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے فریاد کی ہے، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو مؤذن نے آ کر اذان دیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ سرٹیفکیٹ مل گیا امتی کا، مبارک ہو تم محبوب کی امت میں پیدا ہوئے ہو۔ آؤ میں بتا دوں محبوب کی امت میں پیدا ہوئے ہو، ذرا محبوب کی امت میں پیدا ہوئے ہو، محبوب کے بتائے ہوئے طرف سے قدم پر چل کر دکھاؤ۔ آؤ میں ایک بات اور بتا دوں، حضرت
مولا علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی ایک قبرستان سے گزرے، پھر مولا نے پوچھا اے قبر والو آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اتنا پوچھا نہ قبر سے آواز آئی علی زمانے والوں کو بتا دینا کہ قبر کے اندر زمینداری کا سکہ نہیں چلتا، علی زمانے والوں سے بتا دینا قبر کے اندر دولت کا سکہ نہیں چلتا، علی زمانے والوں سے بتا دینا قبر کے اندر ہیرے جواہرات کا سکہ نہیں چلتا، علی زمانے والوں سے بتا دینا قبر کے اندر پاوا کا سکہ نہیں چلتا، علی زمانے والوں سے بتا دینا قبر کے اندر خوبصورتی کا سکہ نہیں چلتا، علی زمانے والوں سے بتا دینا قبر کے اندر جو سکہ چلتا ہے وہ آمنہ کی لال کا سکہ چلتا ہے، آمنہ کی لال کا سکہ چلتا ہے۔ اور نبی جو قبر میں بھی سکہ میرے حضور کا چلتا ہے، حضور کا سکہ چلے گا، ان کی امت میں پیدا ہوئے ہو، ان کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ رب قدیر نے